نجم ثاقب صاحب، اب یہ مذاکرات کی باتیں تقریباً 2 ہفتے سے چل رہی تھی. اب یہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. اب ہمیں آگے کیا منظرنامہ نظر آئے گا کل کی ڈیٹ سے آگے؟ خاکم بدہن 0 ضرب 0 برابر ہے 0. یہ میرا پہلا ہوگا یعنی تجزیہ اور اس کا یہ پہلا پوائنٹ. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، ہم یہ اس نتیجے پہ کیسے پہنچے ہیں؟ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں وہ سارے عوامل بتاؤں، 2 باتیں کوئکلی کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کی صورتحال جو ہے اس میں حکومت نے یا پی ٹی آئی نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے. پہلے وہ 2 باتیں کرتے ہیں. پی ٹی آئی کو پتہ چل گیا ہے کہ اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی. انہوں نے اپنے تمام پتے جو ہیں وہ لگا لیے ہیں، خرچ کر لیے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلا. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ڈیمانڈ ان کی پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. لہٰذا پہلا جو ہے وہ یہ نکلا نتیجہ کہ پی ٹی آئی نے مجبوراً اپنی اسٹریٹجی بدلی ہے اور اس کا نقصان ہوا ہے. ان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ وہ جو اینٹی گورنمنٹ ان کا بیانیہ تھا، وہ جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس حکومت کو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ فارم 47 کی ہے، اس کے ساتھ اب آپ بیٹھیں گے. تو ایک تو پہلی بات ہوئی یہ. دوسرا یہ کہ حکومت کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سپیس دینی پڑے گی. تو دونوں طرف سے یہ ہوا ہے، تب یہ مذاکرات کی بات ہوئی ہے. تو یہ تو ہو گئی 2 باتیں. میں نے یہ کیوں کہا کہ 0 ضرب 0 برابر ہے 0؟ وہ اس لیے کہ ذرا تھوڑا ماحول تو دیکھیے. ماحول دیکھیے کہ یعنی یہ جو ہو گئی کمیٹی تشکیل ہو گئی، ادھر سے کمیٹی تشکیل ہو گئی. ابھی تک مجھے یہی نہیں پتہ لگا کہ بات کیا ہونی ہے، کس چیز پہ بات کرنی ہے. آپ نے مذاکرات کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے، وہ ایجنڈا کیا ہے؟ اور پھر یہ کہ پی ٹی آئی کو کیا چاہیے، کیا وہ حکومت دے بھی سکتی ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑھ کے اگر یہ مذاکرات کا کوئی بھی ایجنڈا ہے، اس کی ساری باتیں مانی جاتی ہیں، تو 2 باتیں کا ذرا جواب دے دیجئے مجھے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان مذاکرات سے خان باہر آ جائے گا؟ کیا ان مذاکرات سے 9 مئی کیلنڈر سے نکل جائے گا؟ لہٰذا 0 ضرب 0 برابر ہے 0. دوسری طرف صورتحال یہ کہ وہ جو ایک معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت یہ ہمیں پتہ لگا کہ حکومت آئی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ جس میں کہ ایک جو ہے وہ نوجوان انتظار کر رہا ہے کہ پرائم منسٹر بننے کی اس کی باری ہے، اور ایک بہت زیرک قسم کے جو ہیں وہ سیاستدان وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ صدارت تو اب ان کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس وقت مدارس بل میں جو ہے وہ مصروف ہے، لیکن ان کی وہ خواہش تو اپنی جگہ پہ ہے. ایک صورتحال یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ ان کو، حکومت کو بالکل کچھ نہیں پتا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں. لہٰذا آپ نے جس طرح گارنٹی کی بات کی نا، سوال یہ ہے کہ یہ کیا یہ بالکل یعنی لائیو ہوگا پروگرام، ہمیں بتایا جائے گا، ہم دیکھ سکیں گے کیا بات ہو رہی ہے، یا ادھر سے ایک سپوکس پرسن آئے گا میٹنگ کے بعد، ادھر سے ایک آئے گا، وہ باتیں کریں گے. اب یہ کچھ طے بھی کر لیتے ہیں. اگر خاکم بدہن، مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی چیز طے ہوتی ہوئی، لیکن اگر یہ کوئی چیز طے بھی کر لیتے ہیں تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہوگا اور 3 دن بعد صورتحال بالکل الٹ نہیں ہو جائے گی، ڈائمیٹریکلی اپوزٹ 180 ڈگری. ساتھ ہی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ مذاکرات کے لیے ٹیمیں تو بن گئی ہیں، لیکن کل سے مرحلہ وار آپ کی سول نافرمانی کی تحریک بھی شروع ہو رہی ہے. تو میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ یہ عوام کے ساتھ ایک نہایت سنجیدہ مذاق ہے. اب جب یہ کمیٹی ادھر سے بھی تشکیل ہو گئی ہے تو میرا ارادہ تھوڑا سا بدل گیا ہے کہ یہ سنجیدہ مذاق نہیں ہے، یہ نہایت سنجیدہ اور گہرا یہ مذاق ہو رہا ہے عوام کے ساتھ کہ دیکھیں کیا صورتحال تو دیکھیے. تو مجھے اس میں سے کچھ نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا، سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی نے کچھ پوائنٹ سکورنگ اپنی کم کر دی ہے. حکومت نے یہ بتایا کہ ہم آئیں گے، بسم اللہ کر کے آئیں. اسپیکر صاحب فرماتے ہیں کہ مسائل کا حل نکلے گا، لیکن اسپیکر صاحب نے یہ نہیں فرمایا کہ کن مسائل کا حل نکلے گا. لہٰذا میری جو اوور آل آپ کی اسیسمنٹ ہے اس مذاکرات کی جو کل سے شروع ہو رہے ہیں، 0 ضرب 0 حاصل
صفر. نجم ثاقب صاحب، کیونکہ ہم نے دیکھا پچھلے مہینے دہائیوں بعد پاکستان کا ایک بحری بیڑا وہاں پر لنگر انداز ہوا، کنٹینرز لے کر وہاں پر گیا. پھر عالمی میڈیا پہ جب میں اس کو دیکھ رہا تھا تو وہاں پہ لکھا گیا تھا کہ 1971 کو بلا کر نئے ٹرمز کے تعلقات کو استوار کیا جا رہا ہے. تو کیا اب ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب نئی حکومت بنگلہ دیش کے اندر آئے گی اب الیکشن کے بعد، تو نیو دلی سے پہلے پاکستان اسلام آباد کا دورہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، نئی حکومت بنگلہ دیش میں آتی ہے تو میری جو آبزرویشن ہے یا میں جتنا جانتا ہوں بنگلہ دیش کو، میری وہاں پہ پوسٹنگ بھی رہی ہے اور میں ڈاکٹر یونس صاحب سے 2-3 دفعہ میری ملاقات بھی ہوئی ہے، میں ان کو جانتا ہوں. میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اگلے حکومت اگر آتی ہے تو عوامی لیگ کا تو کوئی چانس نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ جو خالدہ ضیاء ہیں ان کے صاحبزادے شاید یعنی فور فرنٹ پہ آپ کو نظر آئیں گے اور وہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. دیکھیے، جس ملاقات کی سائیڈ لائن کی آپ نے بات کی ہے اس میں 3 بہت اہم باتیں ہوئی ہیں اور اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ آئندہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا رخ کیا ہوگا. اس سے پہلے کہ وہ بتائیں، پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ابھی تک ایز وی اسپیک تو کیا ہو چکا ہے. دیکھیے، وہ جو کنسائنمنٹس یہاں سے جاتی تھی نا، ان کی 100% جو انسپیکشن ہے وہ ہٹا دی گئی ہے. بنگلہ دیش ایئرپورٹ پہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ ایک ڈیسک ہوتا تھا، نیشنل سیکیورٹی ڈیسک، وہ جو پاکستان کے لیے خاص طور پہ تھا، وہ ہٹا دیا گیا ہے. ویزا کے لیے جو کلیئرنس والا حساب کتاب تھا اس میں جو اضافی شرائط تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں. یہ اس میٹنگ سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. اس میٹنگ میں جو 3 باتیں ہوئی ان میں سے پہلی بات جو ڈاکٹر یونس نے کی، اور ظاہر ہے اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے، انہوں نے کہا جی کہ سارک کو فعال کرنا ہماری اولین ترجیح ہے، ٹاپ پرائیورٹی ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو کہ سب سے زیادہ اہم میرے نزدیک ہے کہ 1971 سے وابستہ جو پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے تحفظات ہیں ان کو دور کرنا بڑا ضروری ہے. دا ٹائم ہیز کم. تیسری بات انہوں نے کی کہ اقتصادی تعلقات جو ہیں ان کی طرف ہم فوکس کریں گے، یعنی کہ اکنامکس کی بات ہوگی اور ٹریڈ کی بات ہوگی. کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں تک سارک کی بات ہے تو وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس میں چونکہ میجر کردار جو ہے وہ انڈیا کا ہے اور وہ پارٹی سپوائلر ہے، وہ شروع سے ہی پارٹی سپوائلر ہے اور وہ سپوائل کرے گا. اور نجم ثاقب صاحب، یہ لاسٹ ٹائم جب سارک کا اجلاس ہوا تھا پاکستان میں تو انڈیا نہیں آیا تھا، پاکستان ایسے ہی تھا؟ نہیں، وہ تو سارک ہم نے کروائی تھی 12ویں سارک سمٹ، اس میں تو واجپئی صاحب تشریف لائے تھے اور ان کا پورا ڈیلیگیشن جو ہے ہم نے ادھر ایک یعنی بہت بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرایا تھا. لیکن انہوں نے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے آخری وقت تک ہمیں یعنی اسی میں رکھا کہ ہم آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں. اوکے. اور وہ مجھے یاد ہے کہ صرف 8 دن رہ گئے تھے تو ریاض کوکر صاحب ہمارے فارن سیکرٹری تھے، انہوں نے مجھے بلایا، کہتے ہیں یار ثاقب یہ کچھ ہونے لگا ہے تو تیاری کرو. تو ہمیں صرف 8 دن ملے تھے کہ اب واجپئی صاحب آ رہے. تو وہ تو پارٹی سپوائلر ہے، اس نے تو سپوائل کرنا ہے. حالانکہ سارک کا جو چارٹر ہے نا وہ یہ بالکل کلیئرلی بتاتا ہے کہ دو طرفہ تعلقات کی بات نہیں ہوگی. آپ کے جو سیاسی یعنی معاملات ہیں، جو تنازعات ہیں، وہ اس میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے. صرف یہ کہ چونکہ پاکستان میں سارک ہونی ہے، پاکستان کا نام آئے گا، لہٰذا اس طرح کرکٹ کے بارے میں کر رہے ہیں. لیکن جو کہ 1971 کے تحفظات ہیں، جو کہ ڈاکٹر یونس نے بڑے کلیئر ورڈ میں بتایا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر ان پہ ہم بات شروع کرتے ہیں اور پھر اقتصادی تعلقات آتے ہیں تو کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کی بنیاد پہ یہ ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش جو ہے وہ ان کے تعلقات میں گرم جوشی جو ہے وہ کسی منطقی نتیجے پہ پہنچے. اس وقت کی آخری بات دیکھیے، حسینہ واجد کا دور چلا گیا، ظالمانہ دور. ایسا نہیں تھا کہ بنگلہ دیش کوئی انڈیا کا حصہ تھا. حسینہ واجد چلی گئی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان بن گیا ہے. یہ ذرا غلط فہمیاں ہمیں دور کرنی چاہیے. بنگلہ دیش 1971 میں ایک ساورن کنٹری کے طور پہ آیا اور وہ ابھی بھی ساورن ہے. ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ وہاں کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کس طرف ٹلٹ کرتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ٹلٹ ہے وہ پاکستان کی طرف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باتیں شروع ہو جائیں جی مشرقی پاکستان دوبارہ بن رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے. ذرا حقیقت سے تو اس میں انڈیا نے کیا کرنا ہے؟ انڈیا نے ماننا ہے کہ بنگلہ دیش ایک ساورن کنٹری ہے. پاکستان نے یہ ماننا ہے
کہ ہم نے اپنے بنگالی بھائیوں کے تحفظات دور کرنے ہیں، اور بنگلہ دیش نے کیا کرنا ہے؟ اس نے سفارتکاری کے بنیادی اصولوں پہ کام کرتے ہوئے اپنے لوگوں کی ویلفیئر اور ویل بینگ سامنے رکھتے ہوئے انڈیا سے بھی تعلقات رکھنے ہیں اور پاکستان سے بھی رکھنے ہیں۔